بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بیٹا آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ چیپٹر نمبر 5 ہے، اور پاکستان کا حکومتی ڈھانچہ اور اچھا نظام حکومت۔ اس کے بیٹا ہم نے پہلے مروزی سوالات پڑھنے ہیں کہ درست جواب کی جو ہے نشاندہی کریں یا درست جواب پر درست کا نشان لگائیں۔ اس میں سب سے پہلا ہے کہ قومی اسمبلی کے ارکان کی کل تعداد کتنی ہوتی ہے؟ تو قومی اسمبلی کے ارکان کی کل تعداد 342 ہے۔ دوسرا ہے کہ پاکستان میں سینٹ کے ارکان کی کل تعداد کتنی ہے؟ تو پاکستان میں سینٹ کے ارکان کی کل تعداد 104 ہے۔ اس کے بعد مروزی نمبر 3 ہے کہ قومی اسمبلی کے ارکان کے انتخاب کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ تو قومی اسمبلی کے ارکان کے انتخاب کی مدت 5 سال ہے۔ مروزی نمبر 4 کہ مجلس شورا کتنے ایوانوں پر مشتمل ہے؟ مجلس شورا جو ہے یہ 2 ایوانوں پر مشتمل ہے۔ ملک کا سربراہ ہے، ملک کا سربراہ صدر ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کا صدر دفتر کس شہر میں ہے؟ سپریم کورٹ کا صدر دفتر اسلام آباد میں ہے۔ مرضی نمبر 7 ہے ہماری، بنیادی جمہوریت کا نظام کس شخصیت نے لاگو کیا؟ بنیادی جمہوریت کا نظام ایوب خان نے جو تھا وہ لاگو کیا تھا۔ ضلعی حکومت کا سربراہ ہے، ضلعی حکومت کا سربراہ ہے، ضلعی حکومت کا سربراہ چیئرمین ہے۔ اس کے بعد ہے کہ یونین کونسل کے جنرل ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ یونین کونسل کے جنرل ارکان کی تعداد جو ہے وہ 6 ہے۔ اس کے بعد مروزی نمبر 10 ہے کہ آئین میں کس ترمیم کے تحت مقامی حکومتیں لازمی قرار پائی؟ تو یہ 18ویں ترمیم کے تحت جو تھا مقامی حکومتیں جو تھی یہ لازمی قرار پائی۔ اس کے بعد ہماری آخری مروزی ہے کہ حکومت کے شعبے ہیں، یعنی یا حکومت کے کتنے شعبے ہیں؟ تو حکومت کے 3 شعبے ہیں۔ تو بیٹا یہ آج ہماری مروزی جو تھی وہ مکمل ہوئی جتنی ہم نے پڑھنی تھی۔ اس کے بعد ہے ہمارے مختصر سوالات ہیں کہ درج ذیل مختصر سوالات کے جوابات دیں۔ اس میں پہلا سوال ہے مقننہ کیا کام کرتی ہے؟ مقننہ قانون سازی کا کام کرتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ انتظامیہ کے 3 فرائض لکھیں۔ قوانین کا نفاذ، امور خارجہ اور امور دفاع ہے۔ یعنی قوانین کا نفاذ قانون کا بنانا، امور دفاع یعنی ملک کی حفاظت کے حوالے سے، امور خارجہ اور باہر کے معاملات کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہے کہ مجلس شورا کے 5 فرائض لکھیے۔ مجلس شورا کے جو 5 فرائض ہیں اس میں ہے قانون سازی ہے، انتظامیہ کی نگرانی ہے، صدر وزیر اعظم اور اپنے عہدیداروں کا انتخاب، اور آئین میں ترمیم، اور ایک جو ہے وہ بجٹ کی منظوری ہے۔ یہ بیٹا یہاں پر سے پوائنٹ سکپ ہوا، اس کو لکھ لیجیے، بجٹ کی منظوری۔ سوال نمبر 4 ہے وفاقی حکومت کے 5 اہم اداروں کے نام لکھیں۔ جو وفاقی حکومت اس کے 5 اہم ادارے ہیں: صدر کا سیکریٹریٹ، وزیر اعظم کا سیکریٹریٹ، مرکزی سیکریٹریٹ، وزارت اور ڈویژن جو ہے یہ شامل ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے کہ وزارت کسے کہتے ہیں؟ تو وزارت جو ہے بیٹا جی ایک یا ایک سے زائد ڈویژنوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ وزارت کا اہم کام ملک کے لیے پالیسیاں بنانا اور انہیں نافذ کرنا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے ہمارا وفاقی وزیر اور وزیر مملکت میں فرق بتائیں۔ یعنی جو وفاق کا وزیر ہے اور جو وزیر مملکت ہے اس کے اندر جو ہم نے فرق ہے وہ بتانا ہے۔ تو اس میں بیٹا یہ ہے کہ وزارت ایک یا ایک سے زائد ڈویژنوں پر مشتمل ہوتی ہے، جس کا سیاسی سربراہ وزیر ہوتا ہے، جبکہ وزیر مملکت ڈویژن کا سربراہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، وفاقی وزیر کی حیثیت سینئر، جبکہ وزیر مملکت کی حیثیت اس کے جونیئر کی ہوتی ہے۔ یہ بیٹا وفاقی وزیر اور وزیر مملکت میں جو ہے وہ فرق ہے، یعنی وفاقی وزیر سینئر وزیر ہوتا ہے اور وزیر مملکت جو ہے یہ جونیئر وزیر ہوتا ہے۔
اس کے بعد ہے کہ سیکشن آفیسر کے 3 فرائض لکھیے. تو سیکشن آفیسر کے 3 فرائض ہیں کہ اپنے سیکشن کے روزانہ کے کاموں کو نمٹانا، حکام بالا کے احکامات پر عمل درآمد کرانا، اپنے سیکشن کے ملازمین کی نگرانی کرنا ہے. تو یہ سیکشن آفیسر کے 3 فرائض ہیں. اس کے بعد بیٹا سوال ہے کہ سپریم کورٹ کے 2 اختیارات لکھیں. سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہیں وہ یہ ہے کہ مرکز اور صوبوں میں بنیادی سماعت کا اختیار، ہائی کورٹ کے خلاف اپیلوں کی سماعت کا اختیار. یہ سپریم کورٹ کے 2 اختیارات ہیں. اس کے بعد ہے کہ ضلعی حکومت کی تشکیل بیان کریں. ضلعی حکومتوں کی تشکیل بیان کریں. تو ضلعی حکومت چیئرمین، وائس چیئرمین، ضلع کونسل کے ارکان، چیف آفیسر اور تعلیم و صحت کی اتھارٹیز پر مشتمل ہوتی ہے. ضلعی حکومتوں کی تشکیل بیان کریں. ضلعی حکومت چیئرمین، وائس چیئرمین، ضلع کونسل کے ارکان، چیف آفیسر اور تعلیم و صحت کی اتھارٹیز پر مشتمل ہوتی ہے. اس کے بعد بیٹا ہمارا لاسٹ سوال ہے کہ میٹروپولیٹن کے میئر کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے. تو میٹروپولیٹن کے پہلے اجلاس میں میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب مشترکہ پینل میں کارپوریشن کے ارکان کی اکثریت سے جو ہے یہ اکثریت کرتی ہے. تو یہ بیٹا آج کے ہمارے 10 سوال تھے جو ہم نے آج پڑھے. ان کو بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے اور ان کی اسائنمنٹ بھی بنانی ہے آپ نے. اور یہ اسائنمنٹ بنانے کے بعد آپ نے ان کو کالج میں جمع کروانا ہے، یا جب آپ کالج آئیں تب یہ آپ نے ساتھ لے کر آنا ہے. اس کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ مکمل ہوا. اللہ حافظ.